ہے کہ یہ ایک اور پہلو اس کا آپ نے ایک تو کہا کہ یہ شاید شو بازی کے لیے کر رہے ہیں یا میڈیا میں آنے کے لیے کر رہے ہیں. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کیونکہ وہ بڑے کھل کر اب جمہوریت کو بھی اس وقت نیگیٹ کر رہے ہیں. پھر میں نے الطاف حسین صاحب کو بھی تذکرہ کیا, وہ بھی کہتے ہیں جی کہ ملک میں فوج ٹیک اوور کر لے اگر حکومت سیم پیج پہ نہیں آتی. تو یہ آپ کو کیسی لگتی ہیں باتیں رانا صاحب؟ دیکھیں یہ بات, دیکھیں الطاف حسین صاحب نے جو فوج کے ساتھ ہزار یکجہتی کیا اور ایک بڑی شاندار ریلی کا اہتمام کیا انہوں نے کراچی میں, بالکل اس کو میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اچھا انہوں نے عمل کیا, اور ہمیں اپنی فوج کے ساتھ, اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ, اپنی لا فورس ایجنسی کے ساتھ بالکل کھڑا ہونا چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور انہیں اس بات کے اوپر جو ہے وہ پوری داد دینی چاہیے کہ وہ اس ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں. لیکن ان کو اس بات پہ اوپر اکسانا کہ آپ جو ہے وہ آئین وائلیٹ کریں, تو یہ تو پھر ان کو یعنی الٹا طالبان بنانے والی بات ہے. طالبان سے بھی جھگڑا یہی ہے نا کہ وہ آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں, آئین کو نہیں مان رہے, قانون کو نہیں مان رہے. تو پھر اگر آپ ان کو بھی یہ مشورہ دیں کہ آپ بھی آئین کو تسلیم نہ کریں اور آئین وائلیٹ کریں, آپ بھی قانون کو جو ہے وہ نہ مانیں, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پھر ان کو ہم یہ یعنی کس راستے پہ ڈال رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ تو انتہائی قابل افسوس ہے, اور میں تو الطاف حسین صاحب سے بالکل اس بارے میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی کئی دفعہ ایسے کیا ہے کہ اس قسم کے بیان وہ جو ہے وہ جوش خطابت میں آگے دے دیتے ہیں, لیکن بعد میں دوسری تیسری دفعہ ان سے رجوع کر لیتے ہیں, ان کو پھر تھوڑا سافٹ کر دیتے ہیں, مائلڈ کر دیتے ہیں, یا پھر ان کو واپس لے لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس بیان کو بھی انہیں جو ہے وہ واپس لینا چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ وہ اس اپنے بیان کو جو ہے وہ واپس لے لیں گے. اچھا, یہ دو تین باتیں اب تک آپ رانا صاحب نے, ایک تو آپ نے کہا کہ جمشید دستی جوکر ہے, اس نے جو ہے وہ شو بازی کے لیے ایسا کیا ہے, پھر میڈیکل ٹیسٹ ہو تو سب کے ہونے چاہیے. تو دوسرا الطاف حسین صاحب کو یہ بیان واپس لینا چاہیے. طاہر القادری صاحب پر میں آؤں گا رانا صاحب. طاہر القادری صاحب نے آرٹیکل 62 63 کا بڑا شور مچایا تھا, لانگ مارچ بھی کی تھی, آپ نے بڑی تنقید کی تھی رانا صاحب ان پہ, ابھی بھی کرتے ہیں. اب وہ بات کیا درست ثابت ہوئی کہ 62-63 پہ ہمارے ارکان پارلیمنٹ نہیں اترتے جمشید دستی صاحب کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پس منظر میں اگر دیکھیں تو he was right. نہیں, بات یہ ہے کہ جمشید دستی صاحب کی بات کی تو وہ اہمیت کوئی نہیں ہے. باقی جہاں تک 62-63 کی بات ہے تو آپ مجھے نہیں, نبیل گبور صاحب نے میرے شو میں حافظ حمداللہ صاحب تو کہتے ہیں ان کے ڈرائیور بھی انہیں بتاتے ہیں کہ ہاں مجرے ہوتے ہیں, انہوں نے خود نہیں دیکھا. تو بہت سے دو تین میں خود پارلیمنٹ سے بات کر چکا ہوں جنہوں نے انڈورس کیا. بات یہ ہے نا کہ اگر ان کے ڈرائیور اتنے معتبر ہیں تو بھائی پھر نام لے نا وہ, یعنی پارلیمنٹ لاجز کو ایک تو نہیں ہے, پارلیمنٹ لاجز تو میرا خیال ہے وہاں پہ کوئی 350 کے قریب ان کی تعداد ہے. اگر 350 میں سے کوئی 3 آدمی یا 2 آدمی یہ حرکت کرتے ہیں تو باقی جو 348 ہیں ان کا کیا گناہ ہے بھائی؟ آپ ان کے اوپر کیوں اس طرح سے جو ہے وہ آپ ان کے اوپر گند پھینک رہے ہیں؟ اگر انہوں نے تائید کرنی تھی تو وہ نام لیں ان کے ڈرائیور, اگر بتاتے ہیں تو وہ ڈرائیور کے بتائیں کہ ڈرائیور کس کا بتاتے ہیں. تو باقی جہاں تک یعنی اس بات کا تعلق ہے کہ 62-63 تو جو طاہر القادری صاحب ہیں وہ 62-63 کے اوپر پورا آتے ہیں. نہیں, لیکن رانا صاحب جو انہوں نے سوال اٹھایا تھا 62-63 پورا اترتے ہیں تو یہ نہیں, بات یہ ہے نا کہ سوال دیکھیں, بات یہ ہے کہ سوال وہ اٹھائے نا, وہ پنجابی کی وہ مثال ہے نا کہ چھاج تو بولے چھاننی کیوں بولے جس میں خود 100 چھید ہو. یہ 62-63 جو ہے ہر کو لے کر چل پڑتا ہے کہ یہ 62-63 تو 62-63 جس نے بات کرنی ہے 62-63 کی, وہ تو پہلے اپنا کردار تو دکھایا نا کہ وہ 62-63 کے اوپر پورا ہے. طاہر القادری صاحب اس بات کا دعویٰ کریں قوم کے سامنے آگے کہ میں 62-63 پہ پورا آتا ہوں. مجھے آپ بٹھائیں سامنے, میں آپ کو ثابت کروں گا کہ وہ کہاں سے جو ہے وہ ڈیفالٹ کرتے ہیں. تو جب وہ پورا اتر آئیں گے تو پھر باقی قوم سے بھی مطالبہ کر لیں. تو پھر میرا آپ سے اگلا سوال یہ رانا صاحب کہ پھر اس ملک کے اندر کوئی بھی اس وقت اترتا ہے 62-63 پہ؟ پوری قوم میں, پورے ملک کے اندر تمام لیڈران میں کوئی بھی اترتا ہے پھر؟ دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ 62-63 جو ہے یہ ایک ایسی یعنی آرٹیکلز ہیں کہ جن کی جو ہے وہ آپ کوئی اسپیسیفک, اب آپ دیکھیں یعنی یہ کہنا کہ وہ راسخ العقیدہ جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے متعلق یا میں آپ کے متعلق کس طرح سے یہ جج کر سکتا ہوں کہ آپ راسخ العقیدہ جو ہے وہ مسلمان ہیں؟ تو یہ بات تو یہ تو اللہ کو معلوم ہے نا کہ کس کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہے اور کس کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, کون نیک ہے اور کون بد ہے, کس نے دوزخ میں جانا ہے کس نے جنت میں جانا ہے. تو یہ فیصلے یہاں دنیا پہ کرنے کا تو کسی کو اختیار نہیں ہے. تو یہ جو آرٹیکل 62-63 جو ہے یہ جس طرح سے بھی یہ آئین میں شامل ہوئے تو اس کے بعد پھر کسی نے ان کو نکالا اس لیے نہیں ہے کہ یہ خواہ ایک قسم کا اور شور پڑے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عملاً جو ہے ان کو
نافذ کرنا یا اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو پرکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. جی اچھا راز صاحب، یہ تو چلیں اس پہ بات کی آپ نے 62-63 پہ، میں تھوڑا آگے پڑھوں گا. ایک تاثر یہ تھا 11 مئی کے الیکشن کے بعد کہ کمپٹیشن ہوگا بڑا ہیلدی. یہاں پر سندھ حکومت نے سندھ فیسٹیول کرایا، آپ لوگ پنجاب یوتھ فیسٹیول، اور آپ لوگوں کا بھی اس پر یہ کمپٹیشن کی ایک ہیلدی ریس ہے. لیکن یہ جو آپ نے ریسنٹلی سے کیا، ریکارڈ بریکنگ سیرمنی رکھی، پھر کہا اس میں ریکارڈ توڑیں گے، پھر نہیں توڑا، تو یہ اس سے کتنی آپ کو لگتا ہے جی یہ آپ کے لیے ایک صورتحال جو ہے ایک نیگیٹو صورتحال بن گئی، اس کی وجہ سے آپ کو نیگیٹو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ہوا کیوں؟ نہیں، اس میں کوئی نیگیٹیوٹی کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سرگرمیاں ہیں جس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہے، اور اسٹوڈنٹس کی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں جو ہے وہ کھیل کود اس قسم کے کام، یہ بھی ان کی گروتھ میں جو لیٹسٹ سٹڈیز بھی آئی ہیں، پہلے بھی یہی خیال تھا کہ ان کا بھی بڑا عمل دخل ہے. تو اس لیے یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے. یعنی اس میں اس کو اس طرح سے نہیں آپ لے سکتے کہ ایک اگر بچہ جو ہے وہ اگر 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ گیم کرتا ہے 1 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹوں کے لیے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ وقت اس نے ضائع کیا ہے. یہ وقت جو ہے یہ اس کے ساتھ کمپیکٹ ہوگا 3 گھنٹوں کی پڑھائی کے ساتھ، کیونکہ شاید یہ اگر وہ گیم نہ کرے تو شاید وہ صحیح پڑھ بھی نہ سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ان کو اس انداز سے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اس میں کوئی نقصان والی یا ایمبیرسمنٹ والی بات جو ہے نا وہ پہلو نہیں ہے. جو سرمنی آپ نے کینسل کری نا، یہاں پر سندھ حکومت نے سندھ فیسٹیول کا انعقاد کیا، سارے فنکشن پراپرلی ہوئے، آپ کی سرمنی اراؤنڈ ہوئی پھر نہیں ہوئی، تو اس سے کہا جی بڑا نقصان ہو گیا، اور پیسوں کا نقصان الگ ہوا، آپ کا امیج الگ خراب ہونا نیگیٹو اس سے. اگر اس میں اگر فل ڈریس ریہرسل ہوئی ہیں، بچے آئے ہیں اور انہوں نے سارا کام کیا ہے، تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں وہ اچھی طرح سے ٹرینڈ ہوئے ہیں. وہی فنکشن جو ہے وہ کوئی 2-4 دن بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اگر بعد میں اب نہیں ہوگا تو اگلے سال ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی رپورٹس ریزنز تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ مناسب سمجھا گیا کہ اس کو جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے. اچھا عمران صاحب، یہ جو رپورٹس کی آپ نے بات کی، اب اگلا سوال میرا اس سے منسلک ہے سیکیورٹی صورتحال کے اوپر. یہ کیا وجہ ہے کہ صوبہ سندھ ہو، خیبر پختونخوا، ایک بڑی اچھی بات ہے پنجاب کے اندر پچھلے 14-15 ماہ میں صرف 1 یا 2 واقعات ہوئے دہشت گردی کے، یہ آپ کی گورننس اتنی اسٹرانگ ہے یا پھر کوئی آپ کا جی آپ نے اتنا اچھا سرویلنس بنایا ہوا ہے، یا پھر یہ کوئی گٹھ جوڑ ہے آپ کا دہشت گردوں میں؟ کیا بات ہے رانا صاحب؟ دیکھیں جی، اگر یعنی وفاقی حکومت بھی ہماری ہے اور یہ ٹارگیٹڈ آپریشن بھی وفاقی حکومت کر رہی ہے، اور مذاکرات کے اوپر وفاقی حکومت نے اور پرائم منسٹر میاں نواز شریف نے جو سٹینڈ لیا ہے، بڑا دو ٹوک سٹینڈ انہوں نے لیا ہے کہ مذاکرات اور دہشت گردی جو ہے وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اور اگر اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ ہمارا گٹھ جوڑ ہے تو پھر ایسا گٹھ جوڑ تو سب کو کر لینا چاہیے. بات یہ ہے کہ وہ جو طالبان جن کا نام ہے وہ سافٹ یا گٹھ جوڑ کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتے. اگر وہ ایسا کرتے ہوتے یا ان میں اتنی سمجھ ہوتی تو پھر کیوں کر وہ جو ہے وہ مذاکرات کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اتنی بے دردی سے ذبح کا لفظ انہوں نے جو ہے وہ استعمال کیا. یہ جو نیٹ ورک ہے یہ اس کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہے. ہم نے پنجاب میں ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے، اور اس کے علاوہ جو وفاقی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں جن میں ISI بھی ہے، ان ایجنسیز نے بہت بھرپور کام کیا ہے. گورنمنٹ نے بڑی توجہ دی ہے. چیف منسٹر نے خود ذاتی طور پہ جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ مانیٹر کیا ہے. ایک 7 انتہائی سینئر لوگوں کو جو ہے وہ وزارت داخلہ جو ہے اس میں ایک کمیٹی، کیبنٹ کمیٹی بنا کے جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں، میرے ساتھ کرنل خانزادہ ہمارے منسٹر انوائرمنٹ کے وہ ہیں، اس کے علاوہ چیف سیکرٹری ہیں، ہوم سیکرٹری ہیں، IG ہیں، ایک ہمارے سینئر بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہیں بریگیڈیئر انیس اور رانا مقبول فارمر IG. تو یہ 7-8 لوگوں کی ٹیم ہے جو وہاں پہ بیٹھ کے ان تمام چیزوں کو مانیٹر کرتی ہے. CM صاحب خود مانیٹر کرتے ہیں، اور ہم نے اللہ کے فضل سے اس چیز کو انشور کیا ہے کہ پنجاب میں کوئی نیٹ ورک جو ہے وہ قائم نہ ہو. اور ہم نے لوگوں کو پکڑا ہے جبکہ وہ پریپریشن میں تھے نیٹ ورک بنانے کی، اور ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ جو ہے لوگوں کو پچھلے 3 سال میں پکڑا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ پنجاب میں جو ہے یہ جو کنٹرول ہے جو چلے آپ نے وجہ بتا دی، کیونکہ یہاں پر جو سوالات لوگ کہتے ہیں جی کہ لشکر جنگی آپ لوگوں کا ملیٹنٹ ونگ ہے. یہ تجزیہ یہاں پر بیٹھ کر شو میں ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ PMLN کا ملیٹنٹ ونگ ہے. آپ کی فوٹو ہے ان کے لیڈران کے ساتھ، یہ بھی کہتے ہیں رانا صاحب کا نام لے کے کہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اگر کوئی آدمی جو ہے وہ بے بنیاد
پراپیگنڈا کرنا چاہتا ہے، ہمارا سیاسی مخالف ہے. لوگوں نے یہ پراپیگنڈا سارا جو ہے وہ پچھلے 3 سال کیا. الیکشن میں نہیں، بات یہ ہے کہ 3 سال پراپیگنڈا کیا، الیکشن میں ہمارے خلاف پراپیگنڈا کیا، پھر ہمارے خلاف یہ انہوں نے جو ہے وہ بنیاد بنائی کہ جی جو جماعت اہل سنت ہے جس کے لیڈر جو ہے وہ مولانا محمد احمد لدھیانوی ہیں، ان کے ساتھ ان کے تعلق ہے. انہوں نے جنگ میں ایک الیکشن میں ہمیں سپورٹ کیا تھا، اس بات کو جو خبا بنا دیا، اس بات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ساری دہشت گردی اور جناب یہ سارے تصورات جو ہے وہ اس وقت کی وفاقی حکومت جس میں رحمان برگ جیسے جھوٹے اور جو ہے وہ 2 نمبر انسان تھے، انہوں نے اس چیز کو بڑا پراپیگیٹ کیا. لیکن اب پھر الیکشن آ گیا. اب الیکشن میں مولانا محمد احمد لدھیانوی کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ تھا شیخ اکرم، اور شیخ یعقوب صوبائی حلقے میں ان کی مسز تھی راشدہ یعقوب، انہوں نے ان کو جو ہے وہ الیکشن ہروایا. اس کے علاوہ میرے حلقے میں انہوں نے میرے خلاف جو ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا کیا، اور میرے حلقے میں میرے خلاف انہوں نے بھرپور جو ہے وہ کمپین کی. میرا اللہ کے فضل سے 60,000 ووٹ ہے، ان کا ووٹ جو ہے وہ 312 ہے. پورے پنجاب میں بھی انہوں نے ہمارے خلاف جو کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. تو وہ کہاں گیا وہ پراپیگنڈا؟ تو اب اس کے باوجود بھی اگر لوگوں کو نظر نہیں آ رہا اور ان لوگوں کے آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے جنہوں نے صرف پراپیگنڈا کرنا ہے ہمارے خلاف یعنی سیاسی بنیادوں پہ، تو وہ کرتے رہے. عوام نے تو ان کو نہ پہلے تسلیم کیا ہے نہ ہی انشاءاللہ تسلیم کریں گے. شارٹ آپ سے چیزیں اور پوچھوں گا. ایک یہ خبر آئی تھی تھوڑے دن پہلے کہ رائیونٹ کے قریب سے میاں نواز شریف صاحب کے گھر کے قریب سے کوئی دہشت گرد گرفتار ہوا جس کا تعلق تحریک طالبان سے تھا. ساجد مشتاق اس کا نام بتایا گیا تھا. اس کے پاس اسلحہ بھی تھا، گولیاں بھی تھی، بارود بھی. اس پہ کچھ آپ اپڈیٹ بتائیں گے کہ واقعی میں کیا میاں نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کرنے کی بھی کوششیں ایسی تھیں؟ کوئی نیٹ ورک کام کر رہا تھا، کچھ ایسا تھا کیا رانا صاحب کہ ان کو ٹارگٹ؟ دیکھیں ہم نے لاہور سے پچھلے کو تقریباً 8 ماہ میں 2 جو ہے وہ ایسے نیٹ ورک پکڑے ہیں کہ جو ان پریپریشن تھے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو شاید لاہور میں بھی کوئی بہت بڑا جو ہے وہ واقعہ ہو جاتا. اچھا سر، پنجاب کی سیاست کے حوالے سے فیصل صالح حیات کا اس وقت جو ہے ان کے ساتھ عمران خان صاحب گئے تھے 1-2 دن پہلے. یہ کہا جا رہا ہے جی وہ شامل ہو جائیں گے، پارٹی میں ہو رہے ہیں شامل جنگ کے الیکشنز کے حوالے سے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ یہ بات آپ کے لیے کوئی نیگیٹو ہے، یعنی وہاں کے الیکشنز کو لے کر یا فیصل صالح حیات صاحب کی شخصیت کو لے کر آپ کے لیے تو کوئی تھریٹ نہیں ہے؟ آپ کی پارٹی نہیں ہمارے لیے اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے. وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، اس الیکشن کے لیے فیصل صالح حیات کے پاس غالباً عمران خان صاحب گئے تھے.